السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پتھر پہ لاٹھی کو مارنے سے 12 چشمے نکل گئے، پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک گروپ نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو، اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا کہ ہم کو کہاں سے پانی پینا ہے۔ کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ کھاؤ اور اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد برپا کرتے نہ پھرو۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 60 تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تسلسل کے ساتھ لگاتار یہودیوں کا تذکرہ، بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینے کے اندر جہاں مشرکین تھے، جہاں منافقین تھے، وہیں پر مدینے کے اندر ایک بڑی تعداد، ایک قابل ذکر تعداد، اور ایسی تعداد جو وہاں کے معاش پہ، معیشت پہ، وہاں کے پولیٹیکل جو معاملات تھے ان تمام پہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو ان اعتبار سے بہت ہی زیادہ بلند تھی، یعنی پولیٹیکل اعتبار سے بھی وہ لوگ بہت آگے بڑھ کر کے تھے، معاش کے اعتبار سے بھی، کاروبار کے اعتبار سے بھی ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ تو یہودیوں کا ایک بڑا طبقہ تھا مدینے کے اندر، انہی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہ سارے تذکرے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے بنی اسرائیل کے اوپر، یہودیوں کے اوپر جو ایک احسان کیا، اس احسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے یہودیوں، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر ایک اور احسان کیا، تمہاری قوم کے اوپر ایک اور احسان کیا۔ احسان کیسے کیا؟ کہ ایک وادی کے اندر ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وادی تیہ کے اندر ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وادی صحرا کے اندر ہے۔ تو اس وادی کے اندر جب پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور پانی کے بغیر تو کام نہیں چلنے والا ہے، آپ کہیں پہ جائیے آپ کو پانی چاہیے، اگر پانی نہیں ملے تو چند گھنٹوں تو آپ رہ لیجئے گا، چند گھنٹوں تو ہم رہ لیں گے، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد اگر پانی نہیں ملے تو آدمی تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گا، پیاس سے مر جائے گا۔ تو جب ان لوگوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کیا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کروائیے، اب کیسے ہوگا؟ یہی ایک قوم تھی کہ جن کی ہر چیز کا انتظام اللہ کر دیا کرتا تھا۔ اب پانی پینے کے لیے نہیں ہے، ہم لوگ کسی جنگل میں رہیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ پانی تلاش کرنے لیں گے۔ بعد میں ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اگر پانی نہیں ملے گا اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ پانی کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ ویسے ہی اس وادی میں، اس صحرا میں ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کیا کہ پانی مل نہیں رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پانی ہم لوگوں کے لیے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تم لوگوں کے لیے پانی کی دعا کی تو اس دعا کو بھی ہم نے قبول کر لیا، اور پانی کو حاصل کرنا تمہارے لیے بالکل آسان بنا دیا۔ ابھی ہم لوگوں کو پانی ملے گا تو کیا کریں گے؟ پانی کے لیے جو ہے پہلے جو ہے بورویل کریں گے، ندی سے پانی کیسے لانا ہے وہاں تک اس کے لیے بہت سارے اپائے کیے جاتے ہیں، پھر پانی کو پینے کے لیے فلٹر لگاتے ہیں، فلٹر سے پانی آتا ہے یا نل وغیرہ سے پانی آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پانی کا انتظام اس طرح سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اس نعمت کو بھی یاد کرو اے بنی اسرائیل کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یعنی تم لوگوں کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا
فقل نضرب بعصاک الحجر، ہم نے کہا اے موسیٰ جو لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے اس لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ پتھر پر انہوں نے جب لاٹھی کو مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے نکل گئے۔ 12 چشمے کیوں نکلے پتھر سے؟ اس لیے نکلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 160 کے اندر بیان فرمایا ہے وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں بانٹ دیا تھا، 12 قبیلوں میں ایک ایک الگ الگ قبیلہ بنا دیا تھا، 12 قبیلے، اسباطن امما۔ اسباط یہ سبت کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پوتا، لیکن یہاں پر خاندان کے معنی میں، یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جن کا نام اسرائیل، ان کے 12 بیٹے، اور 12 بیٹوں کا جو خاندان چلا وہ 12 قبیلے، اور یہی 12 قبیلے بٹے ہوئے تھے جو بنی اسرائیل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب پانی کو طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو پتھر پر مارو۔ جب پتھر پر انہوں نے مارا تو پتھر سے 12 چشمے نکل گئے۔ پتھر کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں پتھر کے بارے میں کہ وہ پتھر چوکور تھا، بڑا پتھر رہا ہوگا، کتنا بڑا تھا اس کا سائز تو نہیں لکھا گیا ہے، لیکن ایسے چوکور تھا، ایسے چوکور پتھر تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی مارا تو ایک طرف سے 3 چشمے، ادھر سے بھی 3 چشمے، ادھر سے بھی 3 چشمے، اور ادھر سے بھی 3 چشمے۔ حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ چوکور پتھر تھا، اس پر جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مارا فوراً ہر طرف سے 3 چشمے نکلنے لگے، اور ہر قبیلے کو بتا دیا گیا، خوب اچھی طریقے سے ان کو پہچانوا دیا گیا کہ دیکھو یہاں سے جو پانی نکل رہا ہے اس سے تمہارا خاندان پیے گا، دیکھو ادھر سے جو پانی نکل رہا ہے اس سے تمہارا خاندان پیے گا، ادھر سے جو پانی نکل رہا ہے اس سے تمہارا خاندان پیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور اے بنی اسرائیل تمہارے اوپر جو ہماری نعمتیں ہیں ان میں سے اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا ہم نے ان سے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، اپنے لاٹھی کو پتھر پہ مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 جگہ سے پانی نکلنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا کہ کہاں سے پانی پینا ہے، جس کو جہاں سے بتایا گیا تھا وہیں سے پانی پینے لگے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اب وہاں سے جہاں بھی بنی اسرائیل گئے وہ پتھر ان کے ساتھ ہی رہتا تھا اور اسی سے وہ پانی پیتے تھے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، دیکھو منہ سلوا مل رہا ہے، منہ سلوا مل رہا ہے، اس کو کھاؤ پیو۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 160 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں الگ الگ قبیلہ بنا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ کب وحی کی؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنے لاٹھی کو پتھر پہ مارو، فانبجست، وہاں پر ہے فانفجرت۔ فانبجست کا مطلب ہوتا ہے پانی نکلنے کا، جو جب نکلنا اسٹارٹ ہوتا ہے نا، ابھی پانی نل میں نہیں آ رہا ہے، پانی نل میں نہیں آ رہا ہے، آپ نے بند کر کے رکھا ہے، پانی چڑھایا موٹر میں، موٹر سے پانی چڑھایا اوپر ٹینک میں، ابھی جب آپ کھولیں گے تو جو پہلی مرتبہ جو پانی آتا ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے، اس کو کہتے ہیں انبجست، یعنی پانی نکلنے کا اسٹارٹنگ۔ اور یہاں پر ہے فانفجرت، جب پانی ایک دم کمپلیٹ نکلنے لگتا ہے اور پورے فورس سے نکلنے لگتا ہے تو اس کی جو مکمل شکل اختیار کرتی ہے اس کو کہتے ہیں انفجرت۔ تو دونوں جگہ پر الگ الگ لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ پانی اچانک نہیں آیا تھا، بلکہ پانی پہلے دھیرے دھیرے آیا، پھر پورے فورس سے آنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ جو ہے لاٹھی کو مارا تو 12 چشمے جو ہے جاری ہو گئے، نکلنا شروع ہو گیا۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک کو بتا دیا گیا کہ آپ کو یہاں سے پانی پینا ہے، وہاں سے پانی پینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وظللنا علیہم الغمام، ہم نے دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے اوپر جو ہے سایہ کر دیا، جو سب ادھر بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 160 میں وانزلنا علیہم المن والسلوی، اور ان کے اوپر ہم نے من و سلوہ نازل کیا۔ یہاں پر سارے جو صیغے ہیں وہ غائب کے ہیں، اور یہاں پر سارے جو صیغے ہیں یہودیوں کو مخاطب کر کے ہیں، کیونکہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا، ان کے اوپر یہ احسان کیا تھا، ان کے اوپر یہ احسان کیا تھا۔ اس سورت میں، سورۃ البقرہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مدینے کے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم کو جب پانی کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پانی دیا، جب تم دھوپ میں بالکل پریشان حال تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، جب تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا تاکہ تم آرام سے کھاؤ پیو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلو واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے جو رزق دیا ہے من و سلوہ کی شکل میں یا پانی کی شکل میں، اس کو پیو، اس کو کھاؤ پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے یہاں پر کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل تم کو جو اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں میں سے کھاؤ پیو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا رستہ اختیار نہ کرو۔ یعنی فساد برپا کرنے کا مطلب ہی یہی ہے، فساد برپا کرنے کا مطلب ہی یہی ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دیں، ہم یہ جو ابھی فجر کا وقت ہے نا، اور ہم لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ جو آ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ جو اللہ نے نعمتیں ہم کو دی ہیں نا، ماں باپ کی شکل میں دیا ہے، گھر بار کی شکل میں دیا ہے، روزی روٹی کی شکل میں دیا ہے۔ گھر پہ جاتے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے تو بسکٹ ملے گا اور دوسری چیزیں ملیں گی، کھانے کے لیے روٹی ملے گا، دوپہر میں چاول بریانی جو بھی ملے گا، پھر رات میں جو ملے گا۔ یہ ساری جو نعمتیں ہیں، اللہ نے جو ہے پینے کے لیے پانی دیا ہے، اللہ نے ہر چیز کی آسانی دی ہے، سہولت دیا ہے۔ تو یہ جو بھی آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ اس نعمت کی شکریہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ابھی جو لوگ ابھی فجر میں نہیں آئے نا وہی فساد برپا کر رہے ہیں۔ جو لوگ فجر میں بھی نماز پڑھنے نہیں آئے ہیں اور اپنے گھروں میں آرام کی نیند کھینچ رہے ہیں، وہ لوگ فسادی ہیں، وہ لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد بھی، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی اپنے شیطان اور اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ وہ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون دنیا کے اندر آئے تو یقینی طور پر امن و امان آئے گا، اور اللہ کا قانون اگر دنیا کے اندر نہیں آئے تو فساد برپا ہوگا، فساد برپا ہوگا۔ جو بھی گھروں میں سوئے ہوئے وہ فسادی ہیں، وہ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ وہ ان کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک بہت بڑا مفکر، یہودی مفکر، اس نے کیا کہا؟ جمعہ کے دن جو مسلمانوں کی تعداد مسجد کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ تعداد فجر کے اندر ہو جائے تو پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جتنے فساد دنیا میں ہو رہے ہیں نا، اس کے اصل ذمہ دار ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم لوگوں کو ہر طرح کی نعمت دی ہے، لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہی بات بنی اسرائیل کو یہاں پر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کلو واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ دیکھو اللہ نے جو رزق دیا ہے، جو نعمت دیا ہے، اس میں سے کھاؤ پیو، اچھے سے رہو، لیکن زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ کی جیسے بھی نافرمانی کریں گے فساد برپا کرنے والے ہیں۔ نماز نہیں پڑھیں گے فساد برپا کرنے والے ہیں۔ فجر میں اپنے بستروں پر پڑے رہیں گے، زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسے رہنے کے لیے، ایسے نہیں رہیں گے، زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے۔ یہ ساری باتیں یہودیوں کے لیے ضرور ہے، لیکن خالی یہودیوں کے لیے نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے۔ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ نے جب نعمت دیا ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر شکریہ ادا نہیں کریں گے نعمت بھی ختم ہو جائے گی، ذلت و رسوائی بھی ملے گی، اور آخرت میں اللہ کے سامنے بھی ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔